13 سال مکہ کی تلخیاں، سختیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام نے برداشت کی، اور اللہ اکبر 100 سے بھی کم لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ خدا کی شان ہے۔ 13 سال اتنا زور لگا اور اتنی بڑی قربانی دی، میرے محبوب نے بھی قربانی دی اور حضرات صحابہ کرام نے بھی قربانی دی۔ وہاں پر تو صرف ذہن بنایا گیا، احکامات تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ جب دیکھا حالات اس قدر کشیدہ ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب کے اندر متعدد مقامات دکھلائے گئے ہجرت کے لیے، جیسے مہمان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو پھر بدریہ وہی آپ کو بتایا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیں مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ حضرات صحابہ کرام کوئی دن کو کوئی رات کو جیسے بھی ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جو ہاتھ لگا اپنا سامان لے کے مدینہ کی طرف ہجرت۔ مکہ خالی ہو رہا ہے، کفار مکہ نے دارالندوہ میں میٹنگ بلائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آج یا کل جانے والے ہیں، اور شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں میں بوڑھا بن کر ایک سردار کی شکل میں آ گیا۔ جی آپ کیسے ہیں؟ آپ کو تو بلایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے بڑی عظیم میٹنگ ہو رہی ہے، اہم میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، کوئی مفید مشورہ۔ اب بیٹھ کے مشورہ ہونے لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام تو بڑھ رہا ہے، اور آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، تو کل کو یہ طاقت بن کر کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ اندیشہ تو ان کو تھا، اور اللہ کی شان پھر ہوا بھی وہی، کہیں کل کو طاقت بن کر ہم پہ حملہ نہ کریں، اس لیے اس کے متعلق کچھ سوچے کیا کرنا چاہیے۔ اب کوئی کہنے لگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کر دیا جائے۔ جواب اب شیطان دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا تمہیں پتہ نہیں اس کے ماننے والے کیسے ہیں، 7 کمروں میں بھی بند کر دو، اپنی جان پہ کھیل کر حضور کو نکال کے لے جائیں گے، یہ تمہارا کام نہیں چلے گا۔ اچھا پھر حضور کو ہم جلا وطن کر دیں، مدینہ نہ جانے دیں، کہیں اور بھیج دیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی اتنی نرم گفتار اور اعلیٰ اخلاق، وہ جہاں بھی جائیں گے اپنی خوشبو بکھیریں گے اور لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، جس چیز کو تم روکنا چاہتے ہو وہ تو اور پھیلے گی۔ کرامت ہے تیری تیرے رندوں میں اے ساقی، کرامت ہے تیری تیرے رندوں میں اے ساقی، جہاں رکھ دے قدم اپنا وہیں میں خانہ بن جائے۔ یہ ہے تربیت یافتہ لوگوں کی شان، یہ ہے خدا کے پیاروں کی شان۔ ہم جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی بھی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں بیٹھے خدا کی محبت کی باتیں، اللہ کے تعلق کی باتیں، ایمان اور یقین کی باتیں، یہ ہے خدا کے پیاروں کی شان، یہ تو اللہ والوں کی شان۔ حضرات صحابہ کرام کتنے ممالک میں صرف تجارت کرنے کے لیے گئے، لوگ ان کی تجارت دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ یار یہ لوگ اتنے سچے کون لوگ ہیں، یہ اتنے دیانتدار لوگ ہیں۔ آج کو غیر مسلم آ جائے عارف والا میں، ماشاءاللہ جی عارف والا عارفوں کا شہر ہے، سارے ہی عارف باللہ ہیں یہاں پر، تب پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ تو یہاں بازار میں ماشاءاللہ حاجی نمازی بڑے سب لینوں لین بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر کے تجارت کرے کہ میں نے ان کے اخلاق دیکھ کے مسلمان ہونا ہے، ہو جائے گا؟ دیکھ لیں میرے محترم سامعین، میرا بھی یہ حال، آپ کا بھی یہ حال، تو کب بدلیں گے ہم؟ انہی چیزوں کا تو وبال ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ حضرات صحابہ کرام کی تجارت کو دیکھ کر مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، اور ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آج اسلام کے پھیلنے میں کفر رکاوٹ نہیں، آج ہم مسلمان خود رکاوٹ بن گئے، آج ہمارا کردار رکاوٹ بن گیا۔ صحابہ کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو اتنا ہی کہا کرتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے، یار کتنے با کردار لوگ ہیں، کتنے با اخلاق لوگ ہیں،
ان کے پاس دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دنیا کے بھی ٹھاٹ باٹ اور آخرت کے بھی موج میلے ان لوگوں کے پاس ہیں، واقعی ان جیسا ہونا چاہیے۔ اور ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں ہماری طرح ہو جاؤ؟ قرضوں کی ماری ہوئی قوم ہے، تمہاری طرح ہو کے کیا کرنا ہے بھائی؟ نہ دین نہ دنیا ہے تمہارے پاس کیا؟ تو میرے محترم سامعین، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو اندر کا انسان ہے اس کو جھنجھوڑتا ہوں، اگر اس میں کوئی دم خم ہے اور اگر یہ مر چکا ہے تو بس پھر ساری بات ختم ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی تجارت دیکھ کر مسلمان ہوئے، کتنے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں۔ تو وہ کہنے لگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں جائیں گے ایسی خوشبو بکھیریں گے، لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور پھر یہ ایک طاقت بن جائے گی۔ اچھا، ساری رائے کے بعد ابو جہل کہنے لگا پھر میرے ذہن میں ایک رائے آتی ہے، ہم سب قبیلوں کے 2 آدمی جمع کریں، جتنے قبائل ہیں یہاں پر مکہ میں، مکہ کے ارد گرد، اور سارے اکٹھے ہو کر رات کو حضور کے گھر کا محاصرہ کریں۔ حضور جب صبح کو نماز کے لیے گھر سے باہر نکلیں اور سارے اکٹھے حملہ کر کے حضور کو شہید کر دیں۔ شیطان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، شاباش شاباش، یہ ہے اصل کام، یہ ہے اصل تدبیر، بس اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہیں، اور یہ کام اسی رات ہونا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے بالکل، ورنہ یہ بات ان کو پتہ چل جائے گی، بات پھیل جائے گی۔ بس ابھی یہاں سے اٹھ کر اکٹھے ہو کے حملہ کر دیں۔ ابھی یہ اکٹھے ہو رہے تھے اور میرے محبوب کے پاس جبریل قرآن لے کر آ گئے۔ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے اللہ نے وہ پہلے کر دیا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب مشورہ ہو چکا ہے، آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو قید کرنے کی، آپ کو شہید کرنے کی، آپ کو جلا وطن کرنے کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ آپ کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے ہیں، تیرا رب تجھے بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا ہے، یہ آپ کو اور آپ کے پروگرام کو ختم کرنے کی تدبیریں۔ مکر کا معنی تدبیر ہے، عربی میں مکر کا معنی تدبیر ہے، اردو میں جھوٹ ہے اس کا معنی، عربی میں اس کا معنی ہے تدبیر۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں۔ میرے محبوب وہ آپ کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے ہیں، میں آپ کو بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، پھر اللہ کی تدبیریں غالب ہونے والی ہیں۔ تدبیر تو اسی کی چلے گی نا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آ گئے تلواریں لے کر، 100 کافر حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہ بڑی معیوب بات تھی کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل امین نے آ کر بیدار کیا، محبوب مہمان آ گئے ہیں باہر، کرم فرما آ گئے ہیں باہر، آ کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ میرے محبوب بیدار ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا علی، علی آپ کے ساتھ ہیں، فرمایا علی یہ ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم یہ امانتیں ان کو واپس کرنا اور صبح میرے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ کسی نے پوچھا سیدنا علی مرتضیٰ سے، خوف کی وجہ سے نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ فرمایا تمہیں سچ بتاؤں جتنی مزے سے نیند اس رات آئی وہ کبھی بھی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا صبح میرے پیچھے چلے آنا، حضور کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کے رہے گا۔
مجھے پتہ چل گیا صبح تک یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا، جان کے دشمن ہیں مگر امانتیں حضور کے پاس پڑی ہیں، صادق اور امین حضور کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کی امانتیں انہیں واپس کر کے میرے پاس آنا، اور فرمایا علی یہ میری چادر لے لو، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور چادر اپنے چہرے پہ لے لو۔ حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ علی یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کو سبز چادر میں سلایا، علی بھی شان والا، اور جن دو کو سبز گنبد میں سلایا وہ بھی شان والے۔ ابو بکر و عمر سبز گنبد میں سوئے ہیں، وہ بھی شان والے۔ علی مرتضیٰ حضور کے بستر پر سبز چادر لے کے سوئے، یہ بھی شان والے۔ اور میں آرام سے سو جاؤ، یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں، اور خدا کی جو خود سب سے بڑی امانت وہ ابو بکر کے پاس۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو جہل جملے کس رہا ہے، جی ہمیں تو کہتے ہیں مجھے نبی مان لو، عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، دانت نکالنے لگا ہو جیسے وہ تماشا آدمی کرتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں جی میری تابع داری کر لو، عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ آج اپنی جان بچاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، فرمایا ہاں اب بھی یہی کہتا ہوں، شاہت الوجوہ۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا، اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات اللہ کی طرف سے حکم تھا، آپ نے مٹی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے یوں ان کی طرف پھینکا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پھینکنا آپ کا کام ہے، اور ان سب کی آنکھوں میں ڈال کر اندھا بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات، دم ثابت ہو گیا نا یہاں سے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دم اثر کرتا ہے، کافر پر بھی کرتا ہے۔ دم ہو، یک دم نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ دم ہو، فراڈیا نہ ہو کوئی، جن کو صورت ہی نہیں آتی کوئی بھی، لوگوں کو بے وقوف شو 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 لگا رکھی اور لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں۔ ان سے سن کر تو دیکھو کہ قرآن کی صورت بھی آتی ہے ان کو، ایک لفظ بھی ان کو صحیح نہیں آتا، تا طوا فرق کا ہی ان کو پتہ نہیں، سا سین صاد تینوں کا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے پڑھنے میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی اثر ہے، کچھ بھی نہیں، وہ پڑھی غلط رہے ہیں۔ تو قرآن کی تاثیر ہے، یاد رکھنا، یہ شفا ہے اہل ایمان کے لیے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ جادو ٹونے کا علاج، نظر بد کا علاج، سب کچھ آیات میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں مٹھی جب ان کی طرف پھینکی، اللہ کی طرف سے حکم تھا محبوب پھینکیں۔ آپ نے عرض کیا مولا کسی ایک ہی آنکھ میں جائے، میں محبوب یہ آپ کا کام نہیں، بس آپ کا کام ہے جو کہا جا رہا ہے وہ کریں، مٹھی آپ پھینکیں اور سب کی آنکھوں میں ڈالنا یہ ہمارا کام ہے۔ سارے ہی اندھے ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مار رہے ہیں، اوے تو نے میری آنکھ میں مٹی ڈال، اور تو میرے ساتھ لگ گیا، تجھے نہیں پتا میں مکے کا سردار ہوں اور تو میرے ساتھ لگ گیا۔ آج بھی یہ چیز ہے یہ نہیں؟ اور تیری یہ جرت تو میرے برابر آ کے بیٹھیں، تیری یہ جرت تو ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ دیہاتوں میں چلے جائیں، چودھری ایک طرف بیٹھیں گے، وہ جاگیردار ایک طرف، اور وہ بیچارے لوگ سامنے غلاموں کی طرح بیٹھیں گے۔ تو یہ ذہنیت وہی جاہلیت کی ذہنیت ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ نماز مساوات کا درس دیتی ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہے، گداگر بھی کھڑا، اور دونوں برابر کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑا ہے اور امیر بھی کھڑا ہے۔ اسلام نے یہ اونچ نیچ کے بت توڑ دیے، فرق مٹا دیے۔ اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، وہ مار کٹائی شروع ہوگی، ایک دوسرے کو مارنا، گریبان پکڑ، دھکا دے، تو نے میری آنکھ میں مٹی ڈالی، تو میرے ساتھ کیوں لگا ہے، تو نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے، چلو مار کٹائی شروع ہو گئی۔ اللہ فرماتے محبوب یہ لگ گئے مار کٹائی میں، تم یہاں امن سے نکلو، رستہ ہم دیں گے۔ قرآن پاک میں یہ قانون دے دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ فرماتے جو مجھ سے ڈرتا ہے، ساری دنیا اگر اس کو بند گلی میں دھکیل دے، اللہ فرماتے رستہ میں دوں گا اس کو۔ خدا پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو،
یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تالوں کے اندر بند کر دیا۔ اللہ فرماتے یوسف پاؤں اٹھانا، گناہ سے بھاگنا یہ تیرا کام ہے، اور تالے توڑ کر تجھے رستہ دینا یہ ہمارا کام ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ سورہ طلاق میں یہ آیت پڑھ لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ فرماتے جو مجھ سے ڈرتا ہے ہر جگہ سے رستہ میں دوں گا اس کو۔ پھر دنیا کہے گی اب پھنس گیا، اب بند گلی میں چلا گیا، اب نہیں نکل سکتا، اب نہیں اٹھ سکتا، اب نہیں یہ ہوگا۔ اللہ فرماتے اگر وہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میرا وعدہ ہے رستہ میں دوں گا اس کو۔ اور جس کو خدا رستہ دے پھر اس کو کوئی ڈبو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو خدا نے رستہ دیا، کیا پھر دریا ڈبو سکے اس کو؟ نہیں ڈبو سکے۔ اور جن کو خدا نے رستہ نہیں دیا دیکھو پھر فرعون اپنی برادری سمیت اس میں غرق ہوا۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے انتظار میں، کیونکہ حضور نے دوپہر کو بتا دیا تھا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ عرض کیا اللہ کے محبوب تنے تنہا؟ فرمایا نہیں، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے چلو۔ فرمایا میں نے اس دن دیکھا کہ ابا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور مجھے اس دن پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، ورنہ میں تو سمجھتی تھی صرف غم کے آنسو ہیں، آج پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہیں۔ تو میرے ابا کے خوشی کے آنسو نکل آئے کہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے محبوب ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ معراج کی رات میرے کملی والے پیغمبر کے رفیق سفر جبریل امین ہیں، اور ہجرت کی رات میرے کملی والے پیغمبر کے رفیق سفر ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ کوئی معمولی شان نہیں ہے۔ اور اماں جان فرماتی ہیں میرے ابا رات سے ہی دروازے کے پاس کھڑے ہیں، حضور کب آئیں گے کب آئیں گے، یہ نہیں قید تم قدم بڑھاؤ اور ہم سوئے پڑے ہیں۔ اب قید صاحب جیل میں پہنچ گئے تو ماشاءاللہ یہ جو پیچھے ہے جو ان کو آگے لگانے والے تھے اب وہ گوشت سے روٹی کھا کے مزے سے سوئے پڑے ہیں پیچھے، بھگتو اپنی جا کر۔ یہ ہے، یہی تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، لیکن صحابہ نے کیا عرض کیا تھا حضور آپ یہاں تشریف فرما، ہم جا کے لڑیں گے، آگے ہم جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر ساری رات کھڑے ہیں دروازے کے اوپر، اور حضور کے قدموں کی آہٹ سن کر حضور کے دستک دینے سے پہلے دروازہ کھول دیا، کیونکہ حضور کے چلنے کی آواز کو پہچانتے تھے کہ میرا محبوب ایسے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سنائیں آپ کو، میرے پیارے نبی